بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسا مسئلہ بتانے جا رہے ہیں جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ ہے زہار۔ زہار کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں طلاق کی جگہ پہ زہار کا استعمال ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی طلاق کو ہٹا کر زہار کو ایک خاص حکم اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایلا اور زہار جاہلیت کے زمانے کی طلاقیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایلا میں تو 4 مہینے کی مدت مقرر فرمائی ہے اور زہار میں کفارہ مقرر کیا ہے۔ زہار کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنی عورت سے یوں کہتا تھا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یا میری بہن کی حرمت والے رشتے، چاہے وہ رضاعی ہو یا نسبی ہو یا رشتے ازدواج کی وجہ سے جو محرمات ہیں، ان میں سے کسی کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ تم اس جیسی ہو۔ اس کا حکم اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن حکم سنایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں منکر من القول وزورا، یعنی اس میں 2 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ منکر ہے، یعنی منکر وہ چیز جو حرام ہے، بالکل حرام چیز کو آپ نے استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر آدمی سراسر جھوٹ بات بولتا ہے۔ حکم کی تفصیل قرآن مجید میں سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ 3 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے ماں کہہ کر بیٹھا ہے اپنی بیوی کو، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان کی اصل مائیں تو وہ ہیں جو جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کریں گے تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، یعنی کفارہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ تو یہاں کفارے کی پہلی قسم بیان کی کہ غلام آزاد کرنے۔ اگر اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو روزے رکھنے کی تو اس پر 60 مسکینوں کو بیک وقت کھانا کھلانا ہے۔ اور یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم برداری کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کفار ہی کے لیے دکھ کی مار ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فتحریر رقبۃ، یعنی کفارہ جو زہار اگر کوئی آدمی اس طرح سے کہہ دے تو اس کو پہلے یہ چاہیے کہ وہ گردن آزاد کرے، غلام آزاد کرے۔ آج کل غلام آزاد کرنے کا سلسلہ ناپید ہے تقریباً۔ اگر کرنا ہے تو جیسا کہ اس میں پھر ایک مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں۔ اور دوسرا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، یہ دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی وہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے، اور جب غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ اب اس میں 2 مہینے روزے مسلسل رکھنے میں شرط یہ ہے کہ آدمی 2 مہینے روزے بیچ میں ڈسکنٹینیو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو پھر وہاں سے اثر نہ اس کو 2 مہینے کنٹینیو کرنا ہوگا۔ البتہ یہ کہ عذر شرعی کوئی چیز ہے، جیسے بیچ میں رمضان آ گیا یا عید آ گئی یا اس طرح کے ایام تشریق آ گئے، تو کسی مرض یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اجازت ہے۔ اور اس میں
شرط یہ ہے کہ نیت جیسے فرض روزوں کی نیت فجر سے پہلے کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی ظہار کے روزے جو کہ فرض اور واجب ہیں تو اس کے اندر بھی نیت آپ کو فجر سے پہلے کرنا ہوگا۔ اور ظہار کا کفارہ تیسرا یہ ہے کہ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، یعنی اگر کوئی آدمی غلام آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھ نہیں سکتا ہے، جیسا کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں مسکین جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اس میں پہلی بات یہ کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونی چاہیے، دوسرا ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، تیسرا ہے کہ آزاد ہونا چاہیے۔ اور اس میں تیسری چیز یہ کہ جو مسکین کو دیا جاتا ہے اس کے یعنی ایک مسکین کا کھانا، جیسا کہ علماء کرام نے بتایا کہ نصف سا ہوتا ہے، 1.25 کلو اناج ایک آدمی کے حساب سے، یا تو اتنا حساب کر کے 60 مسکینوں کا حساب کر کے آپ ایک ساتھ دے دیں، یا تو لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں ظہار کرتا ہے، یعنی اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یا میری بہن کی، یا کوئی بھی جو محرمات ابدیہ ہیں ان کے طرف منسوب کر کے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، تو اللہ نے شرط لگائی کہ کفارہ ادا کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ تم اس کو ہاتھ لگاؤ یا اس سے پہلے اس کی طرف دوبارہ جمع کرنے کے لیے جاؤ، تو اس کو پہلے کفارہ ادا کرنا، پھر اس کے بعد بیوی کے پاس جانا۔ سورہ مجادلہ، جیسا کہ آپ نے 28ویں پارے کی پہلی صورت اور پہلی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ عز و جل نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے شان نزول میں جو بات کہی جاتی ہے وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، میرے اور میرے خاوند اوس ابن صامت کے بارے میں اس سورہ مجادلہ کے شروع کی 4 آیتیں اتری ہیں۔ میں ان کے گھر میں تھی، یہ بوڑھے اور بڑی عمر کے آدمی تھے اور کچھ اخلاق کے بھی اچھے نہ تھے۔ ایک دن باتوں میں انہوں نے ان کو کسی بات کے خلاف کہا اور انہیں کچھ جواب دیا، یعنی کہتی میں نے ان کو کچھ جواب دیا جس پر وہ بڑے غضبناک ہوئے اور غصے میں فرمانے لگے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، پھر کسی اس طرح چلے گئے، یعنی اس سے مراد اس زمانے میں جاہلیت کے طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اور قومی مجلس میں جا کر کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر واپس آئے اور مجھ سے خاص بات چیت کرنی چاہی۔ میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تمہارے اس کہنے کے بعد اب یہ بات ناممکن ہے یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے بارے میں نہ آ جائے۔ یعنی وہ طلاق سمجھ رہی تھی، لیکن وہ نہ مانے اور زبردستی کرنے لگے، مگر چونکہ وہ کمزور اور ضعیف تھے میں ان پر غالب آ گئی اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں اپنی پڑوسن کے ہاں گئی اور اس کے گھر سے کپڑا مانگ کر اوڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اس واقعے کو بیان کیا، اور بھی میں نے اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں جو تھی وہ شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے جاتے تھے کہ خولہ اپنے خاوند کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ بوڑھے اور بڑے آدمی ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے لگی، اور جب وحی اتر چکی تو آپ نے فرمایا اے خولہ، تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے قد سمع اللہ قول التی سے 4 آیتوں تک پڑھ کر سنایا اور فرمایا جاؤ اپنے میاں سے کہو یہ غلام آزاد کریں۔ میں نے کہا حضور ان کے پاس غلام کہاں، وہ تو بہت مسکین شخص ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لیں۔ میں نے کہا حضور وہ تو بڑی عمر کے بوڑھے ناتواں کمزور آدمی ہیں، انہوں نے 2 ماہ کے روزوں کی بھی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو 1 وسق تقریباً 4 من پختہ کھجوریں دے دیں۔ میں نے کہا حضور اس مسکین کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آدھا وسق کھجوریں میں اپنے پاس سے انہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا بہتر آدھا وسق میں اپنی طرف سے دے دوں گی۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے بہت اچھا کیا اور خوب کام ہو گیا۔
اور جاؤ یہ ادا کر دو، کفارہ ادا کر دو اپنے خاوند کے ساتھ جو تمہارے چچا کے لڑکے ہیں، محبت سے، پیار سے، خیر خواہی اور فرمانبرداری سے زندگی گزارو۔ یہ حدیث مسند احمد ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کی ان شروع کی آیتوں کا صحیح شان نزول یہی ہے۔ حضرت سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، ان کے یہاں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزرگوں کا یہی فرمان ہے کہ یہ آیتیں انہی کے بارے میں نازل ہوئیں۔ لفظ زہار زہر سے مشتق ہے، چونکہ اہل جاہلیت اپنی بیوی سے زہار کرتے وقت یوں کہتے تھے، انتی علیہ کظہر امی، یعنی تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ میں حکم یہ ہے کہ اس طرح خواہ کسی عضو کا نام لے کر زہار ہو جائے یا زہار جاہلیت کے زمانے میں طلاق سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس میں کفارہ مقرر کر دیا اور اسے طلاق شمار نہیں کیا، جیسا کہ جاہلیت کا دستور تھا۔ سلف میں اکثر حضرات نے یہی فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے دستور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں، اسلام میں جب حضرت خولہ والا واقعہ پیش آیا اور دونوں میاں بیوی پچھتانے لگے تو حضرت اوس نے اپنی بیوی کو صاحبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ جب آئیں تو دیکھا کہ آپ گھر میں موجود تھے۔ بہرحال آپ نے تفصیل واقعہ سنا ہے۔ حضرت ابو العالیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، فرماتے ہیں کہ خولہ بنت ولیج ایک انصاری کی بیوی تھیں جو کم نگاہ والے مفلس اور کج خلق آدمی تھے۔ اوس ابن صامت جو کسی دن کسی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو جاہلیت کی رسم کے مطابق زہار کر لیا جو ان کے زمانے میں طلاق تھی۔ یہ بیوی صاحبہ حضور کے پاس پہنچی، اس وقت آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال یہ زہار کا حکم تھا جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اس طرح سے زہار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی شرعی حکم یہی ہے، اور سورہ مجادلہ کی 1 آیت سے لے کر نمبر 4 آیت تک اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم بیان کیا ہے، جو اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق صحیح اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔